تو یہ چار صفات اگر انسان میں نہ پائی جائیں، ایک حق شناس بنے، دوسرا جب حق کو پہچان لیا اس حق کے لیے آواز کو بلند کرے۔ آج یہ پاکستانی معاشرہ جتنا ڈھیٹ معاشرہ بنا ہوا ہے، کرپشن کو دیکھ رہے ہیں، کیوں آپ کے ملک میں بہتری نہیں آتی؟ کشمیر میں ایک ہفتے میں بہتری آ گئی، ہمارے یہاں 10 گھنٹے لائٹ جائے فرق نہیں، 20 گھنٹے جائے فرق نہیں۔ سیلاب کے دنوں میں ہم کچھ راشن بانٹنے گئے، یہ تو اس معاشرے میں رہ کے معاشرے کی نبض سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی معاشرے تباہ و برباد کیوں ہوتے ہیں۔ ایک تو سیلاب کا کھڑا ہوا پانی، پھر بیچ میں جو سوکھی جگہ ہیں وہاں پہ جھوپڑیاں بنا کے لوگ رہ رہے ہیں، پھر ان جھوپڑیوں کے اندر اتنے مچھر۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی سیاستدان جب ایک آٹے کا تھیلا ان کو بانٹنے آتے ہیں، یہ لوگ انہی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اور دوسرا میں نے دیکھا اتنے مطمئن ہیں اس جھوپڑی کے اندر، ان مچھروں کے اندر، ان گندگیوں کے اندر۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا قبلہ یہ پاکستانی بہت صابر لوگ ہیں۔ میں نے کہا صبر نہیں، یہ ڈیڈ پن ہے۔ خدا صبر کی داد دیتا ہے، ڈیڈ پن کی مذمت ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ کہ جناب سیدہ صبر کرتی، حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلے، دربار کیوں جا رہی ہیں؟ اصلاً کانسیپٹ آف جلوس کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عزادار نکلتے ہیں کراچی کے روڈوں پہ؟ بھائی کانسیپٹ کیا ہے اس چیز کا؟ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المؤمنین، ٹریننگ دے رہے امام حسین، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو۔ قومی ایشوز ہوتے ہیں، آواز بلند کرو۔ یہ زبانیں جو اللہ نے دی، یہ بولنے کے لیے دی، یہ انگلیاں جو اللہ نے دی، لکھنے کے لیے دی ہیں۔ وہ معاشرے کبھی آباد نہیں ہوتے۔ پاکستان میں بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ فلسطین کی حمایت میں نہیں ہوا جتنا انگلینڈ میں ہوا ہے، کیونکہ کم از کم ان کی سوسائٹیز نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی کام برا ہو اس کے خلاف آپ کیا اٹھاؤ؟ آواز اٹھاؤ۔ اب جسے وہ برائی سمجھتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ کئی ایسی برائیاں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن ظلم ان کی سوسائٹی میں ایک برائی ہے۔ بچہ کشی، کودک کشی، بچوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، معاشروں کو تباہ و برباد کرنا، یہ بھی ان سوسائٹیز کی مجبوری تھی ہولوکوسٹ کے بعد۔ اتنا انگریزوں کو ٹرین کیا، اتنا جرمنز کی نسلوں کے اندر گلٹ پیدا کیا کہ آپ نے یہودیوں پہ ہٹلر نے ظلم کیا تھا، لہذا ان کو بولا جہاں بھی ظلم آواز اٹھانی ہے۔ آج تک وہ یہودیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آج تک وہ ان کو سوری بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نسلوں کو مارا۔ اب لہٰذا ایک صفت بن گئی، کمپیوٹرائزڈ ایک سافٹ ویئر، ایک پروگرامنگ ہو گئی کہ جہاں ظلم ہوگا آواز اٹھانی ہے۔ سارے انگریز نکل آئے، سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں ہوئے، لیکن 22 کروڑ کا ملک ہے۔ اب ایک بھی پروٹیسٹ دکھائیں جس میں 1 ملین لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ظلم کے خلاف بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف اقدام کرنے کی، اس کے خلاف جرأت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دن نکلوں گا تو میری سیلری کا کیا ہوگا؟ ایک دن نکلوں گا تو میری گھر کیسے چلے گا؟ ایک تو معاشرے کو غربت میں ڈالو کہ بندہ 100 بار سوچے کہ اگر ایک دن میں نے ریڑھ نہیں لگائی میرے گھر والے مر جائیں گے۔ سیم سچویشن 1400 سال پہلے تھی۔ کچھ وہ تھے جو ابو ذر بنے، کچھ وہ تھے جو حر بنے۔ رزق، دولت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ سب سے زیادہ اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں انہی بزدلوں کی وجہ سے، جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے، لیکن حق کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ اور جرأت تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر شجاعت آتی ہے۔ شجاعت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا جو آپ کو کوئی ڈاکٹر پلا دے آپ کے بچے شجاع ہو جائیں۔ سخاوت کا کوئی سیرپ نہیں ہوتا کوئی آپ کو پلا دے آپ سخی ہو جائیں۔ یہ تبھی ملتا ہے جب اہل بیت کی معیت ملتی ہے۔ جتنا معرفت اہل بیت، جتنی محبت علی اور اولاد علی آپ کے وجود میں آئے گی تو اوصاف امیر المؤمنین بھی آپ کے وجود میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ عجل فرجہم، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کی ناکامی ہے۔ جنت شجاع لوگوں کی جگہ ہے، جنت صاحبان جرأت کی جگہ ہے۔ کبھی بھی ڈرپوک بندہ صاحب جنت نہیں بن سکتا۔ وہب قلبی، میں کبھی سوچتا ہوں واقعاً قاضی شریح، بہت بڑا مقام تھا قاضی شریح کا امت کے درمیان۔ پتہ چلا امام حسین آئے، اس نے کہا پتہ ہے حسین آئے ہیں، حق پر ہیں۔ ایک لالچ، دوسرا جرأت کا نہ ہونا۔ ابن سعد عام بندہ نہیں ہے۔ شمر جو اتنا بدنام ہے،
جب اس کی زندگی میں نے پڑھی تقریباً 16-17 حج اس بندے نے کیے ہیں. ابن ملجم، جناب عمر نے ابن ملجم کو اہل فارس کے یہاں ایز اے قاری القرآن بھیجا ہے، بہترین قاری اور بہترین آواز، اور خط لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کا خیال بھی رکھنا. کہ وہ سارے خواص ہیں جو صاحب بصیرت نہیں تھے اور جن کو پہچان تھی، پھر ان کے اندر حق کا علم بلند کرنے کی طاقت اور جرت نہیں تھی. مقصد مجلس امام حسین آپ کے اندر جرت کو پیدا کیا جائے، خیبر سنانے کا مقصد آپ کے اندر شجاعت کو پیدا کیا جائے، شب ہجرت امیر المؤمنین کے واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے انزام تمنکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے پھر موت کی تمنا کرو واقعا اگر تم سچے ہو. اور یہ علی نے کر کے دکھایا، شب ہجرت موت کے بستر پہ سو کے دکھایا کہ یہ شجاعت جس کے اندر ہو پھر وہ ولی خدا بننے کی صلاحیت پا سکتا ہے. سخاوت امیر المؤمنین، صبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس باریک دھاگے کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں نے صبر کہاں کرنا ہے، میں نے قیام کہاں کرنا ہے. سب سے زیادہ جو تکلیفیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی وہ ان فالوور سے اٹھائی جن کو امام کی بصیرت نہیں تھی. امام علی کا زمانہ، کبھی مولا جنگ پہ چلے، مولا علی ابھی نہیں چلنا، مولا علی ابھی سردی ہے، علی ابھی گرمی ہے. امام حسن جنگ کرنی ہے، جب جنگ کرنے گئے تو حسن ابن علی جنگ کیوں کر رہے ہو؟ جب صلح کرنے لگے خود اٹھے، حسن ابن علی صلح کیوں کر رہے ہو؟ امام حسین جنگ کے لیے تیار ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ کیوں کر رہے ہیں، آپ صلح کیوں نہیں کرتے؟ ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل تھے جو امام شناس نہیں تھے کہ امام جو کر رہا ہے وہ امت کی بہتری کے لیے کر رہا ہے. تو امام مظلوم تبھی بنتا ہے جب امت صاحب بصیرت نہیں ہوتی، جب امت کے اندر امام شناسی پیدا ہو جاتی ہے اور امت صاحب جرت بن جاتی ہے. کبھی میرے چھٹے امام جب حج پہ جا رہے تھے، ایک صحابی ملا، کہنے لگا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کہ میرے پاس اتنے شیعہ نہیں ہیں. اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے کہا پورا کا پورا گاؤں؟ کہ مولا پورا کا پورا گاؤں، بلکہ پورا کا پورا نہیں مولا 2-4 گاؤں اور بھی ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے کہا 2-4 گاؤں ہیں، اس لیے مولا آپ 2-4 کی بات کر رہے ہیں، یہ جتنے مسلمان ہیں اگر آپ آواز اٹھائیں تو آدھے کے آدھے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. ہلکی سی مسکراہٹ میرے امام کے چہرے پر آئی کہ آدھے کے آدھے مسلمان میری آواز پہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ جی میرے مولا ایک مرتبہ بکریوں کا جھرمٹ جا رہا تھا. امام نے کہا ان بکریوں کو دیکھ، کہ یہ کتنی ہوں گی؟ اس نے کہا مولا یہ شاید 10 یا 20 ہوں یا 25 ہوں. امام نے کہا اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. کہ ہم اہل بیت میں جتنے اصحاب ہمارے جد حسین کو ملے اتنے ہم میں سے کسی امام کو نہیں ملے.